ڈاکٹری پڑھائیں، انجینئر پڑھائیں، آپ جو بھی کچھ پڑھانا چاہیں، بچوں کو دنیاوی تعلیم ضرور دیں، آپ پڑھائیں، مگر آپ صرف یہ سوچیں کہ ڈاکٹر بیٹا جو ہوگا وہ زیادہ پیسہ کما کر کے دے گا، بڑا مکان بنا کر کے دے گا، بڑا گھر بنا کر کے دے گا۔ تو یاد رکھیں مسلمانوں، یہ ڈاکٹر یا ماسٹر یا انجینئر آپ کو اس دنیا میں تو بڑا مکان دے سکتے ہیں، مگر جو حافظ بیٹا ہوگا، عالم بیٹا ہوگا، کل حشر کا میدان ہوگا، نفس کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، حضرات ہر کوئی پریشان ہوگا، اس پریشانی کے عالم میں عالم بیٹا، حافظ بیٹا باپ کا ہاتھ پکڑے گا، جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر، تمہارا ڈاکٹر انجینئر بیٹا ہو سکتا ہے کہ یہاں دنیا میں تمہیں مکان دے دے، مگر یاد رکھیں یہ عالم اور حافظ بیٹا جنت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے جنتی محل تمہیں دلائیں گے، جنتی محل۔ اور یہ اینٹا اور گارے سے وہ جنت کی محل نہیں بنی، جنت کا گھر نہیں، جنت کا مکان نہیں بنا، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس میں جو بجڑی لگی ہے نا، پتھری، اس میں جو پتھری اور یہ اینٹ اور یہ سب لگے ہیں نا، یہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ہیں۔ گارا جو ہے نا، گارا جنت میں جو گارا لگایا گیا وہ گارا مشک عنبر یا مشک زعفران کا لگایا گیا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، جنت وہ عالی شان اور پاکیزہ مقام ہے۔ اللہ اکبر حضرات، مگر میں بتانا یہ چاہوں گا کہ آپ بچوں کو پالیں، بچوں کی بہتر پرورش کریں، بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا بہتر اس کی پرورش کریں۔ اور بچہ بہتر کب ہوگا؟ جب باپ بہتر ہوگا۔ بے شک آج لوگ بچوں پر الزام لگاتے ہیں کہ کیا کریں، ہمارا بیٹا ہمارا نہیں مانتا، ماں کہتی ہے ماں پریشان ہے کہ بیٹا ہمیں ستاتا ہے، باپ پریشان ہے کہ بیٹا ہمیں ستاتا ہے، لوگ پریشان ہیں کہ لوگ ہمیں ستاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، اگر ہم صحیح ہوتے تو ہمارا بیٹا نہ بگڑتا، ہم اگر سیدھے راستے پر ہوتے تو بیٹا غلط راہ حق ہے، سبحان اللہ، غلط راستے کو نہ اختیار کرتا۔ اگر ہم سیدھے راستے پر ہوتے، آؤ ایک تاریخ کے پنے کو پلٹتا ہوں اور ذرا اس بات کا اس سے اندازہ لگائیے گا کہ بیٹا کب بہتر ہوتا ہے، بیٹا کب اچھا ہوتا ہے، اور بیٹا کیسے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ہارون رشید ہے جو وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہارون رشید، وقت کے تاجدار ہیں، شہنشاہ زمانہ ہے حضرت ہارون رشید۔ اور یہ ہارون رشید جانتے ہیں ان کا بیٹا ہے، جب بیٹا کچھ بڑا ہوا نا تو انہوں نے بیٹے کے ہاتھ میں ایک تیر اور کمان دیا اور دے کر کے کہا بیٹا جا ذرا شکار کر کے لیا، شکار کے لیے جنگل کی طرف جا۔ جب بیٹا شکار کے لیے جنگل کی طرف نکلا نا، ہاتھ میں تیر و کمان ہے، یہ دونوں لے کر کے چلا ہے جنگل کی طرف، بیٹا جا رہا ہے۔ جب بیٹا جنگل کی طرف چلا، اللہ اکبر، جنگل کی طرف گیا، دیکھا شکار سامنے ہے، تو بیٹے نے تیر اور کمان لیا، نشانہ لیا اور لگایا، تیر چلایا نا تو وہ تیر بجائے شکار کے ایک غریب ہاتھ میں مٹکا لیے جا رہا تھا، مشکیزہ مٹکا وہ لیے جا رہا تھا، اس کا تیر جا کر کے مٹکے میں لگا، اور جب مٹکے میں لگا تو مٹکا سوراخ ہو گیا، مٹکا پھوٹ گیا۔ مٹکا جانتے ہیں یہ مٹی کا جو گگری ہوتا ہے، مشکیزہ مٹکا، یہ مٹکا ایک غریب لے کر کے جا رہا تھا، اور جب غریب مٹکا لے کر جا رہا تھا نا تو اس نے تیر لگایا، نشانہ لگایا، نشانہ چوک گیا تو وہ غریب کے مشکیزے میں جا کر لگ گیا۔ جب غریب کے مشکیزے میں لگا نا، اولادوں کی پرورش کیا ہوتی ہے۔ آج یہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، وہ جب بیس کھولو کس کے اور تھوڑا ہی کم کرو، حضرات محترم، جب بیٹا نکلا، جب تیر مارا نا، تیر مارا، جیسے بیٹے نے تیر مارا، جب تیر جا کر کے لگا اس مشکیزے کو، جب مشکیزہ ٹوٹا نا تو غریب بلبلا اٹھا، غریب پریشان ہو گیا، اور پریشانی کے عالم میں اس غریب نے اپنے ماتھے پر
पेशानी पर हाथ रखा और रखने के बाद बैठ गया। बैठने के बाद में कहा अफसोस अब मैं क्या करूंगा। अल्लाह अकबर, वो गरीब रो रहा है, फूटा हुआ मशकीज़ा लिए है, फूटा हुआ वो मटका लिए है, मगर बैठा रो रहा है। तब तक क्या देखा, एक नौजवान घोड़े पर सवार उसके करीब से निकला। जब करीब से निकला ना तो पूछा क्यों रो रहे हो, तो उसने जवाब दिया क्या करूं, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, ये मशकीज़ा मेरे पास था ना, इसमें पानी भरता था और पानी भर करके ले जाता था। हारून रशीद के दरबार में जो लोग बैठते थे उनको पिलाता था। कोई 10 रुपये देता था, कोई 20 रुपये देता था, कोई 5 रुपये देता था, जो जितना देता था ले लेता था। उससे मैं भी खाता था, मेरे बच्चे खाते थे, मेरी बीवी खाती थी। मतलब ये कि उससे मेरा घर चलता था। मगर मशकीज़ा टूट गया। अब मशकीज़ा टूट गया तो पैसे कहाँ से आएंगे। अब मशकीज़ा टूट गया तो खाना कहाँ से आएगा। मशकीज़ा टूट गया तो बच्चों की परवरिश कौन करेगा। अल्लाह अकबर कहते हैं कि मैं ये सोच करके रो रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, तो कहा मशकीज़ा टूटा कैसे। नौजवान ने पूछा मशकीज़ा कैसे टूटा, तो उस नौजवान को जवाब दिया उस मशकीज़े गरीब आदमी ने। कहा देखो वो बच्चा, छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा। कहा हाँ। कहा उसी ने तीर मारा और जब तीर मारा तो वो तीर सीधा करके मशकीज़े में लगा है, उसी से मेरा मशकीज़ा टूटा है, उसी से मेरा घड़ा टूटा है। इतना सुनना था। तो उस नौजवान ने कहा जानते हो वो बच्चा कौन है। कहा मुझे नहीं मालूम वो बच्चा कौन है। कहा आओ चलो बताता हूँ वो बच्चा कौन है। कहा कौन है बताओ तो सही। कहा ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वक्त के बादशाह, वक्त के अमीरुल मोमिनीन, शहंशाह वक्त हजरत हारून रशीद का बेटा है। हारून रशीद का बेटा का बादशाह का बेटा है। उस नौजवान ने एक हाथ में गरीब का हाथ पकड़ा, एक हाथ में उस बच्चे का हाथ पकड़ा और पकड़ करके लेकर चला। दरबार में सारे लोग बैठे थे तो हारून रशीद ने आवाज दिया वो लोगों रास्ता छोड़ो, मेरा बेटा आ रहा है। जब मेरा बेटा लोगों ने सुना तो रास्ता दे दिया। जब रास्ता दिया तो करीब आया, वो गरीब भी साथ में है। अल्लाह अकबर। तो जब गरीब को साथ में देखा ना तो पूछा कर कि आखिर आप कौन हैं। तो उस गरीब ने जवाब दिया सरकार मैं आपकी बारगाह में आपके पास जो बैठते थे, आपके दरबार में जो आते थे उनको पानी पिलाता था, उसी से मैं भी खाता था, मेरे बच्चे खाते थे। क्या हुआ। तो उस गरीब ने कहा देखिए ना आपके शहजादे, आपके बेटे ने इस गुर्बत के आलम में मेरे मशकीज़े को मेरे मशकीज़े पर ऐसा तीर मारा ना कि मशकीज़ा फूट गया, सुराख हो गया। मैं क्या करूं, मैं रो इसलिए रहा हूं, परेशान इसलिए हूं कि अब कहां से खाना आएगा, कहां से बच्चे खाएंगे। ये सोच रहा हूं। तो बादशाह ने कहा मैं आपसे माफी चाहता हूं, बच्चा मेरा है, मुझे माफ कर दे। वक्त का बादशाह है। आज कोई बड़ा आदमी होता ना, बड़ा आदमी, और कोई गरीब आकर के दरवाजे पर दर्रा बराबर अगर कोई लबकुशाई या जुबान खोल देता ना तो गर्दन पर पांव रख देता। मगर वो वक्त का बादशाह है। कहता है वो गरीब आदमी देख तू गरीब है मुझे मालूम है, मगर अब बच्चे ने मशकीज़ा तोड़ दिया, मटका तोड़ दिया, ये गलती हो गई है, ये लग़ज़िश हो गई है, ये खता बच्चे से हो गई है। अल्लाह अकबर। बादशाह ने माफ़ी मांगा और जब बादशाह ने माफ़ी मांगा ना अल्लाह अकबर तो बादशाह से कहा ठीक है मैंने माफ़ किया। अल्लाह अल्लाह। तो कहा ये मशकीज़े की रकम है, मशकीज़ा मटके की रकम ले लो। मटके का रकम दिया, जो जितने का मिलता था पैसा दिया बादशाह ने। और बादशाह पैसा दे करके कहता है कि वो आदमी, वो इंसान एक काम कर। कहा कौन सा काम। कहा मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखना और हाथ रख करके कह दे मैंने बच्चे को माफ कर दिया। बच्चे के सर पे हाथ रख और कह दे मैंने माफ कर दिया। उस गरीब ने हाथ रखा और रख कर कहा मैंने इस बच्चे को माफ कर दिया। जब बच्चे को माफ किया ना तो बात खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई। अब पैसे भी मिल गए मटका के, उसने माफ भी कर दिया, तो अब कुछ मामला रहा, खत्म हो गया। मगर देखो अब रह क्या गया, इसी पर गौर करने की जरूरत है
اور اسی کو دل کے تختی پر لکھ کر لے جانے کی ضرورت ہے۔ میری ملت کی ماں بہنیں اور میری ملت کے نوجوان اور میرے بھائی، اس بات کو، اب جو بات آتی ہے اس بات کو اپنے دل کے تختی پر لکھو، یاد کرو، یاد کر کے لے جاؤ۔ ہارون رشید نے پورے مجمع کو مخاطب کیا اور مجمع کو مخاطب کر کے کہا، او لوگوں تھوڑی دیر ٹھہرو، بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ اندر گئے، اندر جانے کے بعد میں آواز دیا، وہ زبیدہ، ہارون رشید کی بیوی کا نام زبیدہ تھا، زبیدہ خاتون، آواز دیا، وہ زبیدہ، ہاں سرکار حاضر ہے، کیا کر رہی ہو؟ کہا کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ غضبناک، تھوڑے غصے میں جب آواز سنی نا تو جلدی جلدی ہاتھ دھلا، ہاتھ دھل کر کے دوڑ کر کے بیوی آئی، حضرت زبیدہ خاتون۔ یہ وہی حضرت زبیدہ خاتون ہیں جنہوں نے دنیا میں حضرت جنت خریدا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت بہلول دانا ایک اللہ کے مجذوب بندے اور محبوب بندے، یہ بیٹھے دھول کا گھر گھروندا بنا رہے تھے، تب تک سیر کے لیے جا رہی تھی یہ زبیدہ اپنے کنیزاؤں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ۔ دیکھا کہ بابا بہلول دانا بیٹھے ہیں تو پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت بنا رہا ہوں۔ کہا جنت بنا کر کیا کرو گے؟ کہا جنت بنا کر بیچتا ہوں۔ کہا کتنے میں بیچتے ہو؟ کہا 30 درہم میں بیچتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت زبیدہ نے 30 درہم بابا کو دے دیا۔ آپ آگے بڑھی، اور جب شام کا وقت آیا نا، رات میں جب شوہر و بیوی حضرت ہارون رشید اور زبیدہ جب اکٹھا ہوئے، جب رات میں لیٹے، سونے کا ٹائم جب لیٹے نا، تو زبیدہ نے کہا، میرے سرکار، میرے سرتاج، آج میں نے جنت خریدا ہے۔ کہا کتنی پاگل عورت ہے، کوئی دنیا میں بھی جنت خرید سکتا ہے کیا؟ کوئی دنیا میں بھی جنت بیچ سکتا ہے؟ یہ کیسی بات کرتی ہے؟ کہا نہیں، میں آج جنت خرید کر کے آئی ہوں، جنت بیچنے والے نے جنت بیچا ہے۔ کہا آخر بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ کہا سیر کے لیے باغ کی طرف نکلی تھی، راستے میں ہم نے دیکھا نا بہلول دانا بابا بیٹھے گھر گھروندا بنا رہے تھے، دھول سے کھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت بنا رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ میں نے کہا کتنے کا؟ انہوں نے 30 درہم کہا، میں نے دے دیا۔ تو بادشاہ ہارون نے ڈانٹنا شروع کیا اور کہا یہی تو کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، یہی تو کہتے ہیں کہ عورت کم عقل ہوتی ہے، کم دماغ کی ہوتی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کوئی جنت دنیا میں بنا کے بیچ سکتا ہے؟ یہ ڈانٹتے ڈانٹتے کوستے کوستے سو گئے نا۔ جب آنکھ لگی نا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک بڑا شاندار، بڑا خوبصورت محل ہے سامنے۔ سبحان اللہ۔ جب سامنے محل دیکھا خوبصورت تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، آواز دیا، کیا ہے یہ؟ تو آواز آئی غیب سے، یہ تو جنت ہے، جنت۔ تو کہتے ہیں جب جنت سنا تو سوچا لاؤ اندر جا کر کے دیکھوں۔ تو کہتے ہیں جب اندر گیا تو جا کر کے اندر دیکھا نا، ایک بڑا عالی شان، بڑا بھیانک اور بڑا خوبصورت محل ہے، بڑی بہتر بلڈنگ ہے، لاجواب و بے مثال مکان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حویلی اور اس بلڈنگ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو اوپر جب نظر اٹھایا نا تو دروازے کے اوپر لکھا تھا زبیدہ خاتون، زبیدہ خاتون لکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہارون رشید کہنے لگے، میں سوچنے لگا اس کے آس پاس دائیں بائیں اگل بگل، یہ میری بیوی کا ہے تو میرا بھی ہوگا، یہ بیوی کا ہے تو میرا بھی ہوگا۔ کہتے ہیں میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ میری بیوی کا ہے تو دائیں میرا ہوگا، نہ دائیں تو بائیں ہوگا، ادھر ادھر سائڈ میں۔ کہتے ہیں میں نے چھان لیا، دیکھ لیا، مگر کہیں نظر نہ آیا۔ بہت دیکھا، چاروں طرف گھوما، مگر جنت میں کہیں میرے نام کا محل نہ دیکھا۔ کہتے اس کشمکش میں ڈھونڈتا رہا، کھوجتا رہا، جستجو میں اپنا محل دیکھ رہا ہوں، اپنا مال ڈھونڈ رہا ہوں۔ اسی کشمکش میں کہتے ہیں آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، فجر کا وقت تھا، اٹھا جلدی سے، نماز فجر پڑھا۔ پڑھنے کے بعد پوچھا زبیدہ وہ بابا کہاں ملے تھے؟ کہاں ملے تھے؟ کہا وہ دریا کے کنارے بیٹھے بالو سے کچھ کھیل رہے تھے۔ یہ بھی نکلے ادھر ہی تو کیا دیکھا کہ آج بھی بابا بہلول دانا وہیں بیٹھے ہیں۔ اور جب دیکھا بیٹھے تو پوچھے بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت بنا رہا ہوں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کہا بابا کتنے کی؟ کہا 30,000 درہم یا 30,000 دینار۔
کہا بابا یہ بڑی ناانصافی ہے. کہا کیا ناانصافی ہے, کیا بات کرتے ہو؟ کہا ناانصافی اس لیے ہے کہ بابا آپ نے میری بیوی زبیدہ کو تو 30 درہم میں بیچ دیا جنت, مگر 30,000 میں ہم مجھے دے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں او شہنشاہ وقت سن, بادشاہ سن, وقت کے تاجدار سن, زبیدہ نے جب جنت خریدا تھا تو جنت دیکھا نہ تھا, تو جنت دیکھ کے چلا رہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مولانا خادم حسین صاحب قبلہ, مولانا خادم حسین صاحب قبلہ, اسے سید سالار مسعود غازی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں زبیدہ نے دیکھا نہ تھا اور تو دیکھ کے آ رہا ہے. کہا دیکھ کے آ رہا ہے اس لیے قیمت بڑھ گئی. وہی زبیدہ ہیں. زبیدہ نے جلدی سے ہاتھ دھلا, ہاتھ دھلنے کے بعد پہنچی, ہاں میرے سرتاج, میرے شوہر نامدار, کچھ لغزش ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی. تو حضرت ہارون رشید کہتے ہیں کہ میری بیوی ذرا ایک بات بتا, یہ جب سے کیس یہ معاملہ میرے سامنے آیا ہے بچے والا نا, تب سے میں نے اپنی پوری زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھ لیا ہے. میں نے اپنی زندگی کو سامنے رکھا, اس کے پالنے میں میں نے کوئی کمی نہ چھوڑی, اس کی پرورش میں میں نے کوئی کوتاہی نہ کی ہے. اس کو بڑی بہتر پالا ہے, بہت اچھا پالا ہے. اللہ اکبر. مگر میری شریک حیات میری بیوی یہ بتا, تجھ سے کوئی لغزش تو نہیں ہوئی ہے, تجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی ہے, تجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے؟ تو بیوی نے کہا کیا معاملہ ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہارون رشید نے کہا آخر یہ ماں باپ کی غلطی نہیں تو آخر میرے بچے نے ایک غریب کا مشکیزہ توڑا کیوں؟ اگر ماں باپ کی غلطی نہیں تو بچے نے مشکیزہ غریب کا توڑا کیوں؟ حق ہے. اور ماں باپ و بچے ہیں تو سنو, غور سے سنو, کس طرح پالا جاتا ہے, کس طرح پرورش کی جاتی ہے. آج تو دیکھنے میں شکل و صورت بچوں کی انسان کی ہوتی ہے, فطرت بالکل کتے سے بے بدتر ہے, کتوں سے بھی بدتر ہے بچے کی فطرت آج ہم لوگوں کی. یہ ماحول, یہ معاملہ ہم لوگوں کے بچوں کی ہے. مسلمانوں میں آپ لوگوں کے سامنے محبت کے ساتھ جملے عرض کرنا چاہوں گا. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سکون سے کٹے, اگر چاہتے ہو تمہارا بیٹا تم سے پیار کرے, او ملت کی ماں بہنوں, اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا تم سے پیار کرے تو آؤ ذرا فاطمۃ الزہرا کی سیرت, فاطمۃ الزہرا کی زندگی نظروں کے سامنے لاتے ہیں. او میری ملت کے نوجوان اور میرے بھائیوں, آؤ ذرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سامنے لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی. ہارون رشید پوچھتے ہیں وہ بیوی یہ بتا کوئی لغزش, کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے؟ تو بیوی نے سر جھکایا, سر جھکا کے کہا میرے شوہر نامدار مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا, مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے. حالانکہ میری طرف سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. وہ نماز پڑھتے تھے, شوہر و بیوی روزہ رکھتے تھے, نیک عمل کرتے تھے, اچھے کام کرتے تھے. کہتے نہیں ہمیں تو یاد نہیں آتا, مگر تھوڑا سا ٹائم دے ہمیں, تھوڑا سا وقت دے ہمیں, ہم یاد کریں دیکھیں, ہو سکتا ہے کوئی لغزش ہوئی ہو. کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس ٹائم ہے تھوڑا, تم یاد کر سکتی ہو. زبیدہ نے جب ٹائم پایا نا تو زبیدہ خاتون گھر کے کونے میں گئی اور مصلی بچھایا. مصلی بچھانے کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور نفل پڑھنے کے بعد میں آپ سجدے کے حالت میں ہو گئی, رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگی, بارے الہ مولا کون ایسی لغزش ہو گئی, کون ایسی خطا ہو گئی پالنے میں, مولا اس بچے کی پرورش میں کون ایسی لغزش ہم نے کی ہے, کون سا گناہ کیا, کون ایسی خطا کی جس بنا پر میرے بچے نے غریب کا مٹکا توڑا, غریب کا مشکزہ توڑا. اللہ اکبر. کہتی ہے کہ رو کر کے میں سجدے کی حالت میں دعا کر رہی تھی نا, تب تک کہ دل میں خیال آیا, یہ سجدے کو سر کو سجدے سے اٹھائیں اور دوڑ کر گئی. شوہر ہارون رشید نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یاد آ گیا. غلطی دیکھیں گے, یاد آ گیا. کہا بیوی بتا کون سی غلطی تجھ سے ہوئی ہے, کون سی لغزش ہوئی ہے, کون ایسی خطا ہو گئی ہے؟ تو زبیدہ خاتون کہتی ہے او میرے شوہر نامدار, او میرے بادشاہ, سنیے معاملہ یہ تھا نا, ایک بار آپ کی ٹوپی پھٹ گئی تھی. کیا پھٹ گئی تھی؟ ٹوپی. آج عام آدمی پھٹا پرانا کپڑا نہیں پہنتا,
वक्त का बादशाह। बीवी कहती है मेरे सरताज आपकी टोपी फट गई थी, मैं टोपी सिल रही थी आपकी सुई से, टोपी सिल रही थी हाथ से, तो क्या हुआ? का एक औरत खातून आई मोहल्ले की ना, कुछ हाथ में झोला बैग लिए थी। कहती कि वो आई और झोला रखी और रखने के बाद कहा ओ जुबैदा जरा इसका ख्याल रखना, ये तुम्हारे पास अमानत है, मैं अभी कुछ देर के बाद आकर के ले जा रही हूँ। मेरे शौहरे नामदार, मेरे सरताज जब वो रख करके गई ना, चली गई तो मैंने खोल के देखा तो उसमें अंगूर था। अंगूर क्या था? अंगूर का गुच्छा। कहती है कि मैंने जब देखा ना तो ये उस वक्त बेटा पेट में था, मैं हमल से थी, पेट में मेरा बेटा था। कहती है कि बेटा जब पेट में था ना तो ये मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। और जब माएँ जब हमल से होती है, जब बेटे पेट में होते हैं, जब माएँ गर्भवती होती है, तब उनको खट्टा मीठा थोड़ा खाने का दिल करता है। हजरत जुबैदा कहती है कि मैं सोचने लगी काश अंगूर खाती, मगर मैं फिर सोच रही हूँ ये देने वाले रखने वाली ने ये नहीं कहा है कि जुबैदा इसमें क्या है खा लेना, खाने की इजाजत ना देकर गई है, मगर वो अमानत रख करके गई है। जुबैदा कहती है मगर मेरे दिल ने ना माना और उसी कश्मकश में मैं ए सरताज जिस सुई से आपकी टोपी सिल रही थी ना, उसी सुई को अंगूर में चुभाया, अंगूर में गड़ाया। कहती अंगूर में गड़ाया और गड़ाने के बाद में निकाला, जो रस अर्क लगा ना सुई में, और उसी सुई को मैंने जुबान पर रख करके सिर्फ मजा लज्जत ले लिया था, सिर्फ मजा ले लिया था। ओ मेरे सरकार, मेरे सरताज, ओ मेरे शौहरे नाम था, ये एक खता मुझसे हुई है जब ये मेरी शिकम में था, मेरे पेट में था। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, आप तो खाने पर आते हैं, ना हराम की तमीज है, ना हलाल की तमीज है, ना जायज देखते हैं, ना नाजायज देखते हैं, बस फकत पेट भरता रहे। बताओ ये बच्चे पैदा होंगे या पिल्ले पैदा होंगे? क्या पैदा होंगे? जुमले बुरे लगे तो माफ करना, मगर खसलतें आज बिल्कुल सेम वैसे है, आदतें बिल्कुल सेम वैसे हैं। मस्जिदों के सामने आज हमारे बच्चे हंगामे करते, आज देख लो जहां भी देखो आज हमारे बच्चे। हम पूछना चाहते मुसलमानों ये वजह क्या है, मामला क्या है, ये हालात खराब कहां से हुए? हजरात जब से ये खराब माहौल उस वक्त से हुए जब से हमने सुन्नते मुस्तफ़ा को बालाए ताक कर दिया, जब से फरमाने मुस्तफ़ा को हमने पसे पुष्ट डाला है, नबी के फरमान को जब से हमने भुला दिया, ये बच्चों ने बापों को अपने ठोकरों पर ले लिया। जब बाप नहीं सुधरेगा तो बेटा कोई माने में सुधर सकता है? आज माँ बाप रोते हैं, रोना इस बात का क्या करें, मेरा बच्चा मेरी मानता नहीं, मेरा सुनता नहीं। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं मानता, क्यों नहीं सुनता, वजह क्या है कोई रीजन आपके पास? जाना भी रात में सीने पर हाथ रखना और रख करके सोचना कि आखिर क्या ऐसी खता हमने की है, कौन ऐसी गलती की है कि आज जो बच्चा ये मामला ये माहौल हमारे साथ कर रहा है। जिस दिन के बाद तुम अंधेरे रात के अंधेरे में सीने पर रख करके सोच लोगे ना, तुम्हारी जिंदगी का हर हर गोशा, तुम्हारी जिंदगी का हर हर पहलू बिल्कुल गुनाहों और बुराइयों में और खताओं में डूबा हुआ मिलेगा, बिल्कुल डूबा हुआ मिलेगा। हजरत एक बस्ती है, उस बस्ती से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। जब देखा उस अल्लाह वाले ने ना बस्ती से गुजरा, एक चौखट एक दरवाजे से क्या सुना कि बच्चा बहुत जोर और शोर से एक बच्चा रो रहा है, छोटा सा बच्चा रो रहा है। तो उस अल्लाह वाले ने दरवाजे पर दस्तक दिया, निकल करके बच्चे का बाप आया। बड़ी जुमले बड़े गौर से और दिल के तख्ती पर लिखना हजरात। जब बच्चे का बाप बाहर घर से निकला, जब बच्चे का बाप बाहर घर से निकला तो उस अल्लाह वाले ने, अल्लाह के दीवाने ने, खुदा के बरगजीदा बंदे ने, खुदा के महबूब बंदे ने पूछा ये बताओ ये क्या हो रहा है? तो उसने जवाब दिया ये मेरा बेटा है, मेरा लखते जिगर है, ये मेरी आंखों का नूर है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, इस घर का चराग है, ताकि रोशनी है। का क्या हुआ? का न जाने क्या हुआ, जब से पैदा हुआ है तब से अब तक छुपा ही नहीं है, अब तक छुपा ही नहीं है। मेरी माँ बहने बिल्कुल गौर से सुनेंगी। कहा कि बिल्कुल खामोशी नहीं हुआ। कहा तो डॉक्टर को नहीं दिखाया?
کہا ڈاکٹروں کو دکھا لیا، طبیبوں کو دکھا لیا، حکیموں کو دکھا لیا، ان کی حکمتیں فیل، ڈاکٹروں کی ڈاکٹری فیل، طبیبوں کی سارا معاملہ، سارا ماحول ہم نے سب نے کر کے دیکھ لیا، مگر ہم پریشان ہیں، اس بچے کی ماں پریشان ہے، اس بچے کا دادا پریشان ہے، اس بچے کے احبا اقربا پریشان ہے، گھر میں رہنے والا ہر شخص پریشانی کے عالم میں ڈوبا ہے، اس لیے کہ جب بچہ روتا ہے نا تو باپ پریشان ہوتا ہے، بچہ روتا ہے تو ماں پریشان ہوتی ہے، بچہ روتا ہے تو ہر عام و خاص پریشان ہوتا ہے، بچہ روتا ہے تو گھر کا ہر فرد پریشان ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب سے بچہ پیدا ہوا تب سے خاموش نہ ہوا۔ بابا نے کہا ذرا بچے کو ہمیں دکھا سکتے ہو؟ کہا بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ گیا گھر میں اندر، بچے کو لے کر آیا، اس اللہ کے مستانے نے باہیں پھیلائی، گود پھیلائی نا، تو اس یعنی باپ نے بیٹے کو اللہ والے کے، اللہ کے نیک بندے کی گود میں دے دیا، اور جب گود میں دیا نا تو نہ جانے اس اللہ کے مستانے نے کیا کہا، تھوڑی دیر کان کے قریب لے گیا منہ، اور لے جانے کے بعد میں دے دیا، لے جاؤ اب کبھی نہیں روئے گا، اب کبھی نہیں روئے گا۔ اتنا سننا تھا نا۔ کہتے گود میں لے کر کے میں چلا، اب بچہ رو نہیں رہا ہے، اب بچہ روتا نہیں ہے، اب بچہ آہو فگا نہیں کر رہا، اب بچہ گریہ وداری نہیں کرتا، اب بچہ رو نہیں رہا۔ کہتے میں پریشان، باپ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا۔ جس کو ڈاکٹروں نے نہ خاموش کروا، جس کو ڈاکٹر نہ خاموش کروا سکے، جس کو تمام طبیب مل کر کے نہ خاموش کروا کر سکے، جس کو تمام تر حکیم مل کر کے جس کو رونا نہ بند کر سکے، اس نے کیا کہہ دیا ایسا؟ زبان قریب لے گیا، ماں کو دیا نا، ماں کے گود میں دیا۔ اب ظاہر ہے بچہ رو نہیں رہا ہے تو ماں خوش ہے، بچہ نہیں رو رہا ہے نا تو باپ خوش ہے، بچہ نہیں روتا تو دادا خوش ہے، گھر والے سارے خوش ہیں۔ جب سارے گھر والے خوش ہیں نا تو بیوی نے پوچھا اپنے شوہر سے، یعنی بیٹے کے ماں نے بیٹے کی ماں نے بیٹے کے باپ سے پوچھا، وہ میرے سرتاج میرے شوہر نامدار، آپ ذرا یہ بتائیں نا، کیا بتائیں آخر یہ بچہ خاموش کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کو ڈاکٹر نہ خاموش کر سکے، اس کا رونا طبیب نہ بند کر سکے، اس کا رونا حکیم نہ بند کر سکے، مگر یہ بچہ اچانک رونا بند کیوں کر دیا؟ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا نا تو کہا اس کو تو میں نے پوچھا ہی نہیں، بچہ رونا بند کر دیا تو میں خوشی میں تو بھول گیا، آخر یہ رونا کیوں بند کیا؟ کہتا ہے وہ باپ کہتا ہے میں دوڑا، جلدی سے باہر نکلا، دیکھا کہ وہ اللہ کا مستانہ چلا جا رہا ہے۔ میں دوڑ کر کے گیا، اس کا دامن تھاما اور تھام کر کے کہا بابا ایک مہینے کا عرصہ گزر گیا، ڈاکٹر نہ خاموش کروا سکے، طبیب و حکیم نہ خاموش کروا سکے، مگر آپ نے کون ایسی دعا، کون ایسا وظیفہ کیا پڑھ دیا کان میں جو بچہ خاموش ہو گیا، نہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو باپ نے جب دامن تھامانا تو پلٹ کر اس اللہ کے مستانے نے ایک سوال کر دیا اور پوچھا کہ ذرا یہ بتا، یہ یعنی اس بچے کی ماں کیا قرآن کی حافظہ ہے؟ کیا پوچھا؟ قرآن کی حافظہ ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، قرآن پڑھتی ہے؟ تو اس بچے کے باپ نے جواب دیا ہاں سرکار، قرآن کی حافظہ ہے، قرآن پڑھتی ہے، چلتی ہے تو بھی قرآن پڑھتی ہے، بیٹھتی ہے تو بھی قرآن پڑھتی ہے، کوئی کام کرتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، کھانا پکاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، برتن دھلتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، برتن مانجتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، وہ جو بھی کوئی کام کرے، جھاڑو لگاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، کپڑے دھلتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے وہ ہر قدم پر قرآن پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی جاتی ہے۔ تو اس اللہ کے مستانے نے جواب دیا، او لوگوں سنو، یہ بچہ جب ماں کے شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تو ماں نے اتنا قرآن پڑھا، اتنی قرآن کی تلاوت کی، اتنا قرآن پڑھانا کہ اس بچے کا کھانا قرآن کی تلاوت ہی بن گئی۔ بچے کا کھانا، بچے کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی۔ تو پوچھا بابا کیا آپ نے کہا تھا؟ تو اس اللہ کے مستانے نے کہا ہم نے کچھ نہیں کہا تھا، بس کان قریب لے جا کر کے صرف انا اعطینا اس کے کان میں منہ قریب لے جا کر پڑھ دیا تھا۔ کیا پڑھا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ ہم پوچھنا چاہیں گے مسلمانوں، آج بچے کہاں سے بچے ہو سکتے ہیں؟ آج کہاں سے بچے انسانی خصلتوں میں پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہے معاملہ، ہے ایسا کوئی معاملہ معمہ ہم اور آپ کے سامنے؟
या हम और आपके सामने कोई सी बातें हैं? हजरात, जब बच्चे माओ के गोद में, और माओ की गोद जब पाक होती है, जब तैयब और ताहिर होती है, उसमें पैदा होने वाले और उन माओ के गोद में खेलने वाले बच्चे कभी हजरत खालिद इब्न वलीद बनकर के उठते हैं, उन्हीं माओ के गोद में खेलने वाले बच्चे कभी तारिक इब्न ज़ियाद बनकर खड़े होते हैं, कभी मोहम्मद इब्न कासिम बनकर खड़े होते हैं। हजरात, उन्हीं माओ के गोद में, जिन माओ की गोद पाक और तैयब और ताहिर होती है, उन्हीं माओ के गोद में खेलने वाला कभी गाजी सरकार होता है, कभी गरीब नवाज होता है, कभी अब्दुल कादिर होता है, कभी अहमद रजा होता है, कभी ताजुल शरीया होता है। हजरात, आज माओ की गोदों की हजरत हुर्मत पामाल हो गई। सुभान अल्लाह। वो माओ की गोदें ना पाक रही। आओ मैं मदीना की एक